بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اپریل کی 22 تاریخ ہے۔ پچھلے سال بھارت نے ایک ڈرامہ رچایا تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک جنگ چھیڑی۔ بھلا ہو بھارت کا کہ اس نے ڈرامہ رچایا اور جنگ چھیڑی، اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ بھارت کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، بھارت کا دفاع ہم سے زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ بھارت نے کچھ مساجد پر اور کچھ دیگر جگہوں پر بم پھینکے، میزائل پھینکے، لیکن اس کے نتیجے میں دنیا کے مہنگے ترین جہاز رافیل کی قربانی دی۔ ایک دو کی نہیں دی، بعض لوگ کہتے ہیں 6 کی دی، بعض کہتے ہیں 7 کی دی، 11 تک کی نوبت آتی ہے۔ اب یہ بھارت بہتر جانتا ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے تھے۔ میں نے پچھلے سال کچھ تفصیلات رکھی تھیں ان پائلٹس کی جو مختلف ہاسپٹلز میں زیر علاج تھے اور انڈیا ایئر فورس سے تعلق رکھتے تھے۔ بھارت کا میں اس لیے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ ایک زوم تھا کہ بھارت ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے، اور بھارت کسی بھی وقت پاکستان کو دبوچ سکتا ہے، اپنی آغوش میں لے سکتا ہے، قبضہ کر سکتا ہے، جنگ کر سکتا ہے، جانے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ٹھس، بالکل ٹھس ہوا۔ ٹیکنالوجی کی جنگ تھی، لیزرز کی جنگ تھی، سیٹلائٹ کی جنگ تھی، اور جدید ترین ہتھیاروں کی لڑائی تھی، جدید ترین طیاروں کی لڑائی تھی۔ بھارتی پائلٹ تو بیچارے یہ بھی نہیں پتہ کر سکے کہ ان کے پیچھے کوئی میزائل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ یہ میزائل ہیٹ کا پیچھا کرتے ہوئے بھی جا رہے تھے، اور ایسے بھی تھے جن کا پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ پوری دنیا نے اپنے آپ کو ورطۂ حیرت میں ڈالا، اور ہماری وجہ سے ہی ڈالا کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ اتنے بڑے ملک کے لوگ اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئندہ کے لیے پیش بندی کر کے رکھنی چاہیے، نہیں پیچھے کے لیے پیش بندی کر کے رکھنی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے چیف آف ڈیفنس فورسز کہہ رہے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ ٹیکنیکل معاملات تھے۔ جنگ ٹیکنیکل نہیں ہوتی، جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں ہم سرخرو ہوئے۔ ہمارے نوجوانوں نے کمال کیا، دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ دنیا نے ہم سے پوچھا، اور ہمارے جہازوں کی فروخت کا امکان بھی بڑھا اور مالیت بھی بڑھی، اور دنیا نے اس کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا۔ جو ہم دوسرے ملکوں سے جہاز لیتے تھے وہ اب ہم خود بناتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ بھارت نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ اس کو کتنا نقصان ہوا تھا، اور وہ تمام چیزیں جو ہم بتا سکتے تھے، ہم روز انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بات رکھتے تھے کہ یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا۔ بھارتی میڈیا الٹیمیٹلی دیکھنے پر مجبور ہوا کہ 2 خواتین کو لا کر انہوں نے بٹھا دیا تاکہ لوگ جرنلسٹ ان کے سخت سوال نہ کریں۔ فوجی ہوتا ہے، خاتون ہو یا مرد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس سطح کے لوگ ہماری طرف سے بریفنگ دے رہے تھے، بھارت کے فارن سیکرٹری اس کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ اور اب ساری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ 40-45 دفعہ تو ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی جنگ روکنے کے لیے، اور میں نے پاکستان سے کہا اور پاکستان نے میری بات مان لی۔ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ رابطہ بھی بڑھا، اعتماد بھی بڑھا، اور تعلقات میں فروغ بھی آیا۔ اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ جنگ روک دیں اور ہم ان کے کہنے پہ جنگ روک دے رہے تھے، اب وہ ہمارے کہنے پر جنگ بندی میں توسیع کرتے ہیں، مذاکرات کے لیے اسلام آباد کو سلیکٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایران کے ساتھ ان کے معاملات اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور اس بات کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ 2-4 ملاقاتوں میں ختم ہو جائیں گے معاملات۔ اگر اس میں نیوکلیر کے معاملات پہ گفتگو ہونی ہے تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے P5 کے ملکوں کے ساتھ ایران کی جو گفتگو ہوئی تھی +1 کے ساتھ، وہ کئی مہینے، غالباً 18 مہینے چلی تھی۔
اس میں مادہ تبدیل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، کہیں منتقل کیا گیا تھا کہ نہیں کیا گیا تھا، یہ بحث ہمارے لیے مناسب نہیں، ہمیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اس پہ گفتگو کریں، یہ ایک ماضی کی بات ہے۔ لیکن آج کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سے 36 گھنٹے کے دوران یا 36 سے 72 گھنٹے کے دوران ہمارے معاملات آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کی صورت میں حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ تا وقت کہ آپ آبنائے ہرمز کو نہیں کھولیں گے جو آپ نے بند کر رکھا ہے اور ہمارا راستہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جب تک آپ یہ بند نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنگ کر رہے ہیں۔ جہازوں کا راستہ روکنا، سمندر کا راستہ روکنا جنگ کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ امریکہ ایسا کر رہا ہے۔ میں سن رہا تھا کل پرسوں کہ صرف دبئی پر یا UAE پر تقریباً 2800 سے زائد میزائل ایران نے پھینکے۔ 2 4 5 تو پھٹے ہوں گے، ممکن ہے 10 20 ہی پھٹ گئے ہوں، 150 ہی پھٹ گئے ہوں۔ اسی طرح سب جگہوں پر جتنے ممالک ارد گرد کے ہیں جہاں سے امریکی پروازیں چلتی تھیں، اڑان بھرتی تھیں، ان سب کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ تو ہزاروں کی تعداد پہ ایران نے میزائلز پھینکے، ڈرونز چلائے جو یک طرفہ جاتے ہیں، واپس تو انہوں نے آنا نہیں ہوتا چونکہ وہ تباہی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور نتیجتاً ایران کے 30,000 جگہوں پر یا 3,000 جگہوں پر، مجھے اس پہ اتفاق نہیں ہے 3,000 ہے کہ 30,000 ہے، بعض لوگ 30,000 بلڈنگز کہتے ہیں، بعض 30,000 جگہوں کو نشانہ بنانے کا کہتے ہیں، جتنے بھی ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ امریکہ نے سینکڑوں ہزاروں بم پھینکے اور ایران کو خراب کرنے کی کوشش کی، ایران کی بلڈنگز کو تباہ کیا، ایران کی سڑکوں کو تباہ کیا، ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، ایران کے جوہری منصوبوں کے تنصیبات کے ارد گرد بم پھینکے گئے اور ان کی لیڈرشپ کو شہید کر دیا گیا۔ ایسے میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے اور بربلا کہی جا رہی ہے کہ جنگ بندی میں ایران کو کوئی جلدی نہیں تھی، ایران کو معاملات طے کرنے میں بھی کوئی جلدی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے دن جنگ بند رہی ہے اتنے دن میں ہم نے وہ چیزیں جو ہمارے پاس کہیں چھپی چھپائی پڑی ہوئی تھی ان کو ہم قریب لے آئے ہیں تاکہ اگر استعمال کی ضرورت پڑے تو ہم اس کو استعمال کر سکیں۔ یہ جنگ ہے، اعصابی جنگ بھی ہے اور دفاعی جنگ بھی ہے اور جارحانہ جنگ بھی ہے۔ اب ان تینوں جنگوں میں جو جیتے گا وہ تاریخ لکھے گا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایران جنگ میدان کی جیتی ہوئی میز پر ہارنے سے انکاری ہے، صاف انکاری ہے، وہ میز پر یہ جنگ نہیں ہارنا چاہتا، وہ ایسی شرائط کو تسلیم کرنے سے صاف انکاری ہے جو اس کی خود مختاری کے لیے، اس کی بالادستی کے لیے اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ وہ اس عزم کا بھی اعادہ کرتے ہیں کہ جو چیزیں طے ہو رہی تھیں یا ہوئی تھیں ان سے آگے چلیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ گزارش رکھی کہ جہاں 28 فروری کو معاملات پہنچے ہوئے تھے ایران کے ساتھ، اس میں انریچمنٹ کا معاملہ بھی تھا، بات ایران وہاں سے آگے بڑھ کر شروع کرے گا، اس سے پیچھے سے ایران بات شروع نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہاں تک تو چیزیں امریکہ نے ایران کے ساتھ طے کر لی تھیں اور طے کرنے والے لوگ ہی آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں ایک چیز کو طے کریں اور پھر ہم آمنے سامنے آ کے یہ کہیں کہ ہم نے طے نہیں کی تھی؟ ایسا نہیں ہوتا، نہ سفارتی آداب میں نہ جنگی آداب میں۔ جنگ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، بچیوں پر گولہ باری کی گئی، بچیوں کو نشانہ بنایا گیا، ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا گیا، ایسی جگہوں کو نشانہ بنایا گیا جو عام حالات میں جرم تصور کیا جاتا ہے۔ بچیوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، تو کیا کرتا ہے ایران؟ ریٹیلیٹ ہی کرتا۔ چلیں، اب جو ہوا سو ہوا۔ اس وقت جنگ بندی ہے۔ صبح 4 بجے کے قریب یہ خبر میں نے سنی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ جنگ بندی کی میں توسیع کر رہے ہیں۔ ایران نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ وہ اس کو تسلیم کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن آج کچھ 1-2 بحری جہازوں پر فائرنگ بھی کی گئی۔ کس نے کی مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن فائرنگ ہوئی ہے، دنیا کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ لوگ تو ایران کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں اور ایران کسی اور طرف انگلی اٹھا رہا ہے۔ جنگوں میں یہ سب کچھ اسی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن مضبوط اعصاب کے ساتھ اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مستقبل کا راستہ اسی سے طے ہونا ہے اور آگے کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں ہوگی۔
آسانیاں شاید پیسوں کے حوالے سے تو آ جائیں، لیکن اسٹریٹجیکلی بہت ساری چیزیں تبدیل ہونی ہیں۔ میں ہی نہیں، سب دنیا بھر کے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد اسٹریٹجیکلی بہت ساری تبدیلیاں خطے میں آئیں گی۔ وہ کیسے آئیں گی؟ یہ ریاستیں ایک دوسرے کی ہمسائیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں مستقل طور پر رہ نہیں سکتی، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں نہیں تھیں۔ جنگ تو اسرائیل نے شروع کروائی، اور دنیا بھر یہ کہہ رہی ہے، اور خود امریکہ کے اندر ذمہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے ہمیں پھنسا دیا، اور نیتن یاہو خود پھنسا ہوا تھا۔ وہ اپنے جنگی جرائم کی وجہ سے انٹرنیشنلی ٹریول نہیں کر سکتا، اور کرپشن کی وجہ سے وہ جیل جانے سے باز نہیں رہ سکے گا، اس کو جیل جانا ہی ہوگا، کیونکہ اس کا ٹرائل بھی ہونا ہے اور اس کو سزا بھی ہونی ہے، اس پر جرائم ثبت شدہ ہیں۔ وہ ایک مجرم ہے، انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی، تل ابیب کے حوالے سے بھی۔ ایسے میں ایران کی لیڈرشپ نے بڑے اعصاب کے ساتھ، مضبوط اعصاب کے ساتھ اس تمام پریشر کو برداشت کیا جو دنیا بھر کی طرف سے بھی ڈالے جانے کی کوشش کی گئی، اور پرٹیکولرلی امریکہ کی صدارتی زبان میں مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، مختلف وجوہات کی بنا پر ایک بات، دوسری بات، تیسری بات، چوتھی بات، اور پھر پہلی بات، پھر دوسری بات، پھر تیسری سے انکار، چوتھی سے انکار، ہر بات کی اور انکار کر دیا۔ میں یہ توقع رکھتا ہوں، چونکہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں کی نشاندہی خواہ مخواہ ہو جاتی ہے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کا نظام اسی طرح موجود ہے، اسلام آباد کی دیکھ بھال کے لیے جو سیکیورٹی ایجنسیز کام کر رہی ہیں وہ اسی طرح چوکنا ہے۔ اسلام آباد میں ٹریفک کی وہی حالت ہے۔ اسلام آباد میں پینے کے لیے پیک دودھ نہیں مل رہا، کسی دکان پر پیک دودھ نہیں مل رہا۔ یہ جو ڈبوں میں دودھ آتا ہے، اسلام آباد میں اس کی سپلائی نہیں ہو رہی، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام آباد میں ٹریفک کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے میں دعا گو ہوں کہ وہ جمعہ تک کہہ رہے ہیں کہ جمعہ تک ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ جس بھی نتیجے پہ پہنچیں گے، یہ وہی نتیجہ ہوگا جو پچھلی ملاقات کے اختتامی لمحات میں تھا کہ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ وہاں سے بات شروع ہوگی، اور یہ مذاکرات میں اگر کامیابی اتنی ہو گئی کہ ہاں ہم اس سے آگے چل سکتے ہیں، تو پھر غالباً ٹرمپ صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ اب اس وقت تو صورتحال دگرگوں ہے، گو بگو کی کیفیت ہے، کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ یہ بہت نازک سی سفارتکاری کی مثال قائم کی جا رہی ہے، جس میں زبانوں کو سختی سے بند کیا گیا ہوا ہے، ہونٹ سلے ہوئے ہیں، میڈیا دنیا بھر کا اسلام آباد میں آنا شروع ہو چکا ہوا ہے، اور سگنلز یہ ہیں کہ خیر ہونے کی توقع ہے۔ اللہ کرے کہ یہ خیر ہو۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی تونسا کے ہاسپٹل کے حوالے سے HIV کی۔ HIV کا مطلب ایڈز ہے۔ اب اگر یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں میں آ گیا ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انجیکشن کی وجہ سے ہے۔ انجیکشنز کے بارے میں بہت عرصہ پہلے، 20-25 سال پہلے کیمپین شروع ہوئی تھی کہ ایک انجیکشن ایک ہی دفعہ میں لگے گا، اور اس کی جو سوئی ہے اس کو توڑ دیا جائے گا تاکہ دوبارہ استعمال نہ ہو۔ لیکن بعض جگہوں پہ چور، بعض جگہوں پہ ضمیر فروش، بعض جگہوں پہ بغیرت لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ سرنج کو استعمال کرتے ہیں۔ حکومتیں انکار کر رہی ہیں، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ انکار کر رہے ہیں، اور پنجاب کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تحقیقات کریں گے، پچھلے نومبر کا معاملہ ہے۔ پچھلے نومبر میں کوئی اور لوگ تو وزیر نہیں تھے، یہی وزیر تھے، یہی حکومت تھی، یہی ذمہ دار تھے، یہی ڈاکٹرز تھے، یہی ہاسپٹلز تھے۔ کیوں انٹرنیشنلی ہم اب تماشا بنانا چاہتے ہیں؟ ہم اپنا سیکورٹی کا نظام کیوں ٹھیک نہیں کرنا چاہتے؟ ہم کیوں ڈاکٹرز کی لاپرواہی کو، غفلت کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ ہم کیوں ایسی سہولت نہیں پیدا کرتے کہ مریض کا اگر علاج ٹھیک نہ ہو، یا مریض اگر کوئی غلطی دیکھے تو اس کی نشاندہی کی جائے اور ڈاکٹر سے پوچھا جائے یہ PMDC کا ہے، کس مرض کی دوا ہے؟ اگر یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر کوئی دوسرا ادارہ بنایا جائے، اس کو تالا لگا دیا جائے۔ اس میں بھی سیاست موجود ہے، اور اس سیاست کی بنیاد پر ہم لوگوں کی جان نہیں لے سکتے، ہم اپنے بچوں کا مستقبل کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، ہم ان کی جانیں کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، ہم تو کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستانی بنیں اور دنیا میں اپنی عزت کمانے کے لیے جو ایفرٹ ہو سکتی ہے وہ کر لیں۔ ایک بڑی سطح پر ایفرٹ تو ہو رہی ہے کہ ہمیں وہ مقام جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا، اس مقام تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں تو دہشت گرد کہا جاتا تھا،
ہمیں تو جانے کیا کیا کچھ کہا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور حالات کی نزاکت کی بنیاد پر ہم ایسے مقام پر پہنچے ہیں کہ ہم دنیا میں سرخرو ہو کے چل سکیں، ہم دنیا میں امن کا پیغام دے سکیں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ایران کے درمیان اور باقی خلیجی ریاستوں کے درمیان امن قائم ہو، اور اللہ تعالیٰ طالبیب کو تباہ کرے، اس طرح تباہ کرے جس طرح وہ دوسرے مسلمان ملکوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور اللہ امریکی قیادت کو ہدایت دے کہ وہ دنیا میں امن قائم کریں جس کا وہ چرچا کر رہے تھے، جس کے لیے وہ نوبل پرائز کے لیے اپنی بات کر رہے تھے۔ وہ نوبل پرائز ان کو ملے یا نہ ملے، لیکن امن تو وہ قائم کر سکتے ہیں نا۔ ایک طالبیب کی بات مان کر اگر وہ دنیا کا امن تہو بالا کرنا چاہتے ہیں، مہنگائی کرنا چاہتے ہیں، کساد بازاری کرنا چاہتے ہیں، توانائی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے تو ان کو نوبل پرائز نہیں ملے گا۔ نوبل پرائز کے لیے بڑی ہمت چاہیے، بڑا قدم چاہیے، بڑا ظرف چاہیے، اور اگر ان چیزوں کی کمی ہو تو پھر ایسے ایوارڈز نہیں ملا کرتے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔